ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج عورتوں کے خلاف تشدد جو ہوتا ہے اس کا عالمی دن ہے اور اوبیسلی اس پہ ہم بات کریں گے, دوسرے معاملات پہ بھی بات کریں گے. یہ جو شو ہے جو میں کرتا ہوں یہ عوام کے پوائنٹ آف ویو کی میں کوشش کرتا ہوں اس کی ترجمانی کی جائے. تھوڑی دیر پہلے ٹاپک میں نے ڈسکس کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر, تو اوور ویلمنگ لوگوں کی رائے آئی کہ صرف عورتوں پہ تشدد نہیں ہوتا جو مرد کرتے ہیں, بلکہ بہت سے جو مرد ہیں ان پہ بھی تشدد کرتی ہیں عورتیں, اور ان کا بیچاروں کا کوئی عالمی دن نہیں منایا جاتا. تشدد کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں عورت جو ہے اس کی گواہی کے معاملات سے لے کر, اس کی شادی کے معاملات سے لے کر آگے تک جو ہے اس پر اس کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو ڈسکرمنیٹری ہے اور اس کے اوپر جو آبجیکشن ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں جس کا بس چلتا ہے, خواہ وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو, وہ مردوں پہ بھی تشدد جو ہے وہ کر لیتی ہیں. اب مرد اور عورت میں صرف میاں بیوی نہیں آتے, اس میں ساس بھی آتی ہے, اس میں اور بھی رشتے آ جاتے ہیں جو الیبوریٹ کیے جا سکتے ہیں. اور اس سارے کانٹیکس میں آج ہم جب بات کریں گے تو میں کوشش کروں گا کہ عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے بات تو کی جائے, لیکن یہ بھی بات کی جائے کہ کیا اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے یا واقعی پاکستان کی سٹیٹ اسی پوزیشن میں ہے کہ جیسے کہ عالمی سروس پڑے ہوئے کہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ پاکستان میں تشدد کا نشانہ بنتی ہے, جبکہ مردوں کے متعلق کوئی سروے ہمارے پاس موجود نہیں ہے. مثلا میرے نزدیک ذاتی لحاظ سے ایک تشدد جو ہوتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جو مرد کے پوائنٹ آف ویو سے, عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ ایک عورت اور میاں اور بیوی کے درمیان جب طلاق ہو جاتی ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے, یہ دیکھے بغیر کہ غلطی مرد کی ہے یا عورت کی, جو بچہ ہے اس کی کسٹڈی جو ہے وہ بائی آل مینس عورت کو دے دی جاتی ہے. بہت سے مرد ہیں انہوں نے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ غلطی اگر عورت کی بھی ہو تب بھی جو ہے وہ لا اور سوسائٹی جو ہے وہ اس کا بچہ اسے چھین کے عورت کو دے دیتی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ ایک ون آف دا پیرامیٹر ہے جس میں لوگ جج کرتے ہیں کہ وائلنس جو ہے وہ مرد کے اوپر بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, اس کو کوئی عالمی دن نہیں منایا جاتا. عورت تشدد کے حوالے سے آج ہم سوال اٹھائیں گے. ایک بیلنس سوال ہے جو بہت سے لوگوں کی رائے ہے ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اٹھایا جائے, اس لیے میں اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے. اور وہ سوال یہ ہے جس پہ آج آپ اوپینین پول کے ذریعے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا صرف عورتیں ہی مردوں کے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں یا مرد بھی عورتوں کے تشدد کا شکار ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف عورتیں ہی مردوں کے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں یا مرد بھی عورتوں کے تشدد کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اس پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, OTF اسپیس Y فار یس, OTF اسپیس N فار نو. ایس ایم ایس کر دیجئے 3031 کے اوپر. بہت بہت ویلکم آج کے پینلسٹ کا, شمیلہ فاروقی صاحبہ, مراد سعید صاحب, محمد زبیر صاحب اور مفتی نعیم صاحب. شمیلہ فاروقی صاحبہ سے پہلے بھی ان معاملات بات ہوتی رہی. آج کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ان کی شادی کے بعد وہ اس ٹاپک پہ ان سے میں گفتگو کروں گا. شمیلہ صاحبہ, عورتوں پہ تشدد بہت زیادہ ہوتا ہے, اور کیا صرف عورتوں پہ ہوتا ہے اس ملک میں یا مردوں پہ بھی ہو جاتا ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب. دیکھیے صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے, کیونکہ آج خواتین پہ تشدد کے خلاف عالمی دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو ہر تیسری عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر وہ کسی نہ کسی فارم میں تشدد کا شکار ہوئی ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا. اور اس میں ایک چیز جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انٹیمیٹ پارٹنر ہوتا ہے, مطلب کوئی نہ کوئی گھر والا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ اپنے والد کے ہاتھوں ہو یا بھائی ہو یا میاں ہو یا ساس ہو یا بہن ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, بیٹا ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ہیومن رائٹ وائلیشنز اسے کہا جاتا ہے. آج کا دن جو ہے اس کی ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے آج کے دن کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو تشدد کا خواتین کے اوپر جو ایک میگنیٹیوڈ ہے وہ بہت بڑا ہے, اور اتنا وہ نظر نہیں آتا یا اس کو چھپایا جاتا ہے, یا تمام کیسز جو ہیں تشدد کے وہ سامنے نہیں آتے. تو آج کے دن کے ایک پہلو کے حوالے سے یہ بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ کیا یہ مرد کے اوپر بھی تشدد ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی, لیکن اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا خواتین کے حوالے سے اس کا میگنیٹیوڈ ہے. ہم اکثر یہ جو رپورٹڈ کیسز بھی جو آتے ہیں اس میں 99.9% جو ہے وہ تشدد خواتین پہ ہوتا ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, سیکشول وائلنس ہو, چاہے وہ کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ہو فیملیز یا درمیان. تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا کیا؟ اگلا سوال یہ ہوگا شمیلہ صاحبہ, جو آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں میں, آپ گورنمنٹ میں ہیں اور میرے ساتھ جو فگرز پڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے, وہ یہ ہیں ایجنسیز کے کہ جو پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان میں 933 عورتیں صرف آنر کلنگ کے نام پہ قتل ہوئی. اس میں صرف سندھ آپ کے صوبے میں جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے 602 عورتیں ہوئیں. آپ کی سوسائٹی, آپ کی لیجسلیٹر, آپ کے جو لوگ ہیں, جو لیڈرز ہیں اور جو اس فیوڈل ایریا سے نکل کے آتے ہیں,
بہت سی مثالوں میں وہ اس پہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے اس پہ کیا کیا, اس پہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, لیکن پہلے میں مفتی نعیم صاحب سے ذرا پوچھوں. مفتی نعیم صاحب, ہر تیسری عورت پاکستان میں ڈومیسٹک تشدد کا نشانہ بنتی ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور کیا مرد بھی ذہنی طور پر, اگر فزیکلی نہیں تو وہ خواتین سے, خواہ وہ ساس ہو, خواہ وہ بیوی ہو, خواہ وہ کوئی اور ہو, ٹارچر کا نشانہ بن سکتا ہے پاکستان میں؟ مفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنتی ہے, یہ میرے خیال سے بالکل غلط ہے. یہ تیسری اور چوتھی کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں پر ہمارے ہاں اور دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر تشدد کرتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا ہے آخری اور وصیت کی, جو فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, اچھا معاملہ کرو, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں وصیت کی ہے. لہذا یہ تو یقینی بات ہے کہ عورتوں پر تشدد ہوتا ہے اور مرد حضرات کرتے ہیں اور وہ عورتوں کا خیال نہیں کرتے. باقی یہ رہا کہ مرد ہی عورت پر تشدد کرتے ہیں, جیسے شبیلہ نے کہا یہ بہت کم واقعہ ایسا ہوگا کہ مرد ہی عورت پر, کیونکہ عورت جو ہے سلسلے نازک ہے تو بہت مشکل کام ہے کہ وہ جو ہے عورت جو ہے وہ مرد پر تشدد کر سکے. اس لیے یہ مثالیں ہمارے سامنے بھی بہت کم آتی ہے. لیکن اس کے بعد لیکن ایک بات یہ ہم کرنی چاہیے کہ یہ گھریلو معاملات ہیں, اس کو زیادہ تر کوشش یہ کی جائے کہ میاں بیوی آپس میں طے کر لیں. اس تشدد کو بڑھا کر بیویاں نے اور دوسری جگہ لا کر مزید جو ہے نا اس کو نہ چلایا جائے تاکہ گھر خراب نہ ہو. باقی اگر زیادہ تشدد ہے یا اس طریقہ ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ خاندان کے اندر بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب, آپ کا ویلیبل ویو آیا. میں زبیر صاحب کے پاس جاؤں گا. زبیر صاحب, پنجاب میں روزانہ 6 خواتین قتل ہوتی ہیں, 8 کی ابروریزی ہوتی ہے, پولیس ناکام ہو چکی ہے, رپورٹس یہ آتی ہیں. آپ کو زیادہ فوکس لگتا ہے میٹرو شیٹرو پہ یہ ہے, عام آدمی کی پروٹیکشن جو ہے وہ پرائرٹی میں نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے؟ ایک تو کامران شاہی صاحب, آپ کو obsession ہو چکا ہے میٹرو سے, اور میرا خیال ہے میں نے کوئی پروگرام نہیں ابھی تک اٹینڈ کیا جب پہلا سوال میں میٹرو نہ آیا ہو, جب آپ ایسے کرتے ہیں, چاہے وہ وومن وائلنس کی بات ہو یا کسی اور چیز کی بات ہو. بہرحال ہر چیز کا اپنی پریورٹیز, اپنا فوکس ہونا چاہیے. میٹرو پر بھی فوکس ہونا چاہیے, اور عورتوں کے خلاف اگر مظالم ہو رہے ہیں تو اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک چیز کو ہینڈل کرنا ہے اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا ہے. اور بالکل اگر اور جو فگرز آپ دے رہے ہیں بالکل یقیناً وہ درست ہوں گی, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح آپ نے سندھ کے حوالے سے بھی فگرز دی, باقی صوبوں کے حوالے سے بھی, یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی پر امید ضرور ہوں, کیونکہ دیکھیں اس کا تعلیم سے بہت ڈائریکٹ اور گہرا تعلق ہوتا ہے. اور پاکستان میں جو خوش آئند بات ہے کہ پاکستان تمام ریجن میں فاسٹسٹ گروئنگ اربنائزیشن ہے. اربنائزیشن کا مطلب یہ کہ میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھ لوں زبیر صاحب, ہوتی جا رہی ہے, اٹس اے کویسچن آف پرائرٹیز, کہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے میٹرو بنائی. میں نے تو خیر کبھی میٹرو کے خلاف جو ہے وہ پروگرامز یا اس باعث کے ساتھ نہیں کیے. میں نے کہا میرے ہر پروگرام میں آپ کے پہلے سوال میں میٹرو نہیں میں نے کبھی نہیں کہا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر آپ نے میٹرو بنائی, اچھی بات ہے. لیکن آپ نے میٹرو کس کاسٹ پہ بنائی ہے؟ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا, میں ہیومن پرائرٹیز کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے اپنی پولیس کو, میں نے شہباز شریف صاحب کو جب پہلے سی ایم بنے تھے لاسٹ ٹینیور میں, تب بھی میں نے سوال پوچھا, آڈینس سے سوال پوچھا ان سے یو ای ٹی کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی میں پولیس ریفارمز لانے میں ناکام رہا ہوں, پولیس کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہا ہوں, آپ مجھے ایک موقع اور دیں میں ٹھیک کر دوں گا. وہ پھر ناکام رہے. جس ملک کے اندر پولیس جو ہے اس کا رول آف لا اور اس کی ہیبت نہ ہو تو وہاں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوگا, وہاں چوری چکاری ڈاکے بھی ہوں گے. اس میں آپ اتنی بری طرح ناکام رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کاش آپ کی میٹرو جیسی پرفارمنس پولیس کے اندر ہوتی, رول آف لا میں ہوتی, تو میں آپ کو میٹرو کی طرح, جس طرح آپ نے میٹرو بنا کے بڑا اچھا کام کیا جناب, جو وہاں کے لوگ کور کرتے ہیں ایریاز کو, ان کو آپ نے ٹرانسپورٹ آسان کر دی, میں آپ کو آج بیٹھ کے اپریشیٹ کر رہا تھا. وائی شوڈنٹ آئی وڈ ہیو بین اپریشیٹنگ یو. لیکن آپ کی پرائرٹی میٹرو تو تھی, لیکن جو لوگ روز مرتے ہیں, روز رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں, عورتوں کی آبروریزی ہوتی ہے, وہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. اس کو جواب آپ نے اللہ کو بھی دینا ہے, اس عوام کو بھی دینا ہے. اس میں میٹرو بڑا چھوٹا رہ جاتا ہے, بالکل بونا نہیں ہوتا, وہ رہ جاتا ہے پرائرٹی وائز پھر آپ کے اس پہ کریڈٹ پہ. جی زبیر صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. میٹرو بنانا
جتنا آسان ہے اتنا آسان پولیس ریفارمز نہیں ہیں. میں آپ کو انڈیا کی اگزامپل دے دیتا ہوں. دلی میں میٹرو ہے, سوری انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے, لیکن پولیس کے بارے میں اگر آپ آج بھی انڈیا میں سوال پوچھیں گے تو 10 میں سے 9 لوگ مایوسی کا اظہار کریں گے. سو آپ اس کو دونوں کو جوڑ نہیں سکتے کہ جتنی جلدی میٹرو بن سکتی ہے اتنی جلدی اچھی مثالیں دیجیے گا, لیکن ساتھ ساتھ میں بالکل مثالیں دیجیے گا, ورس مثالیں دیجیے گا. انڈیا میں دلی میں ہر 2 منٹ میں ریپ ہوتا ہے, تو اس کی اچھی مثال نہیں ہے سر وہ. نہیں, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ جس سمپلسٹی سے بتا رہے تھے نا کہ اگر ہم چاہیں تو اگلے 9 مہینے میں پولیس تمام ٹھیک ہو جائے گی. پولیس پر فوکس ہے سر. 8واں سال ہے آپ کا پنجاب میں, 8واں سال ہے زبیر صاحب, 8واں سال ہے. پلیز ویک اپ کال, 8واں سال ہے یہ. تو 8واں سال ہے. میں آپ کو صرف, آپ مجھے تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ایک ایگزامپل دیتے. میں کیوں دوں آپ کو ایگزامپل؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ ٹھیک کریں. آپ ورس ایگزامپل کیوں رہے ہیں؟ میں آپ کو امریکہ کی مثال میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کامران. میں آپ کو صرف ایک تو دیکھیں نا, آپ نے وومن اس پر مظالم پر بات کرتے کرتے وہاں لے گئے آپ. حالانکہ میں آپ سے بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا آپ کا پہلا سوال اس پر ہوگا تو میں چلے اس پر بات کر لیں گے, لیکن آپ نے یہ موقع بھی نہیں چھوڑا کہ ہمیں ہماری حکومت کی جو ترجیحات ہے یا پرفارمنس ہے اس پر بات کریں. حالانکہ آج آپ کو پروگرام شروع کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ NA 118 کا آج ریزلٹ آیا. اگر یہی ریزلٹ تحریک انصاف کے فیور میں آتا تو آج تمام ہیڈ لائنز آپ کی اس پر ہوتی. وہ پی ٹی وی نیوز پہ ہو رہا ہوگا اس وقت, وہ پی ٹی وی نیوز پہ ہو رہا ہوگا, وہ پی ٹی وی نیوز پہ ہو رہا ہوگا. NA بات نہیں ہے. NA 154 کا جب آیا تھا تو آپ نے NA 154 پر پروگرام کیا تھا جب اس کا فیصلہ آیا تھا. جب NA 122 کا آیا تھا تو آپ نے اس پر کیا تھا. آج بھی ڈبے کھلنے کے بعد, آج بھی جب یہ ثابت ہوا کہ تحریک انصاف کے اگینسٹ آیا ہے تو فار میڈیا اینڈ فار یو اٹس نو نیوز. نہیں, میں نے آپ سے اس کے بعد اس پہ بات کرنی تھی یار زبیر صاحب. ایک تو آپ پہلے اوور پریڈکٹ کر دیتے. آج خواتین پہ تشدد کا عالمی دن ہے, میں نے کہا تھوڑی اس پہ بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد جشن منائیں گے آپ کے ساتھ مل کے کہ آپ نے دھاندلی نہیں کی. آپ نے دھاندلی نہیں کی, بڑا مبارک ہو جی. ایک حلقے میں آپ کی دھاندلی نہیں ثابت ہوئی, مبارک ہو. جو جن حلقوں میں ٹربل چل رہے ہیں, یہ کہہ رہا ہوں آپ اگر وومن وائلنس مبارک ہو سر آپ کو. زبیر صاحب میری غلطی ہے, آپ کو مبارک ہو. جو حلقے کھلے جن میں بے ضابطگیاں پائی گئی, N 122 وغیرہ, ان میں دھاندلی بے ضابطگیاں, ایک حلقے میں آپ کی بے ضابطگی نہیں پائی گئی, دھاندلی نہیں پائے گی. آپ کو مبارک ہو, آپ کے کینڈیڈیٹ دھاندلی نہیں. ایک نہیں 40 آ چکے ہیں, 40 آ چکے ہیں ڈیسیشنز اگینسٹ تحریک انصاف. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے خلاف آتے تو آپ ذکر ہی نہیں کرتے, جو ان کے فیور میں آتے ہیں اس کو دھوم دھماکے. بھائی پروگرام ختم ہی نہیں ابھی ہوا, بھی تو شروع ہوا تھا یار. آپ نے, میں نے آپ سے یہ کہا کہ پنجاب میں روزانہ 6 خواتین قتل ہو رہی ہیں, آپ کی پرائرٹیز نہیں. آپ نے کہا نہیں جی NA 118 پہ بات کریں, آپ چھوڑیں یہ اس میں کیا رکھا ہے, یہ عورتیں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ان کو بعد میں کریں گے. بعد یہ نیگیٹو ہے حکومت کے لیے. میں I can't defend it, so I can't discuss it. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. No, because I was talking about it. آپ بیچ میں لے آئے میٹرو کو, آپ لے آئے پرفارمنس کو, آپ لے آئے کہ جی شہباز شریف 8واں سال, تو ظاہر سی بات ہے پھر میں ریاکٹ بھی تو کروں گا نا. آپ اگر باؤنسرز پھینکیں گے تو ہم بیٹھے کھاتے رہیں گے باؤنسرز, ہم بھی تو ریاکٹ کریں گے نا. آپ وومن وائلنس پر رہتے جیسے آپ نے شرمیلہ سے بات کی تھی, آپ جیسے آپ 8 سال سے کریس میں آپ چھکے مارے, چوکے مارے, جو آپ نہیں مار پا رہے. ہم تو صرف یہ آپ سے کہہ رہے ہیں گورنرز کے حوالے سے اور پرائرٹیز کے حوالے سے. میں آگے چلا جاؤں, ذرا آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس, کیونکہ آپ کے میرے شو میں ہوتا یہ پارٹیسپینٹ کہتے ہیں کہ 38 منٹ کے شو میں 20-25 منٹ تو آپ اور میں تکرار کرتے رہتے ہیں حکومت کی گورننس کے اوپر. تو آگے چل پڑتے ہیں. مراد صحیح صاحب کیا پوزیشن ہے جناب KP کی؟ پوزیشن وہاں بھی بڑی خراب ہے حضور. آپ کے وہاں پہ خواتین کو رائٹس ہے اپنی پسند کی شادی کرنے کے, تعلیم حاصل کرنے کے, یا کیونکہ وائلنس اور جو نکلا ہے ٹیررزم کو لے کے وہ تو وہ صوبہ فوکل پوائنٹ رہا ہے ایکسٹریمزم کو لے کے. جی مراد صاحب آپ کا صوبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران صاحب, ایک تو آپ نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی ہے, تو میرے پاس تو کوئی ڈیٹا اس وقت موجود نہیں ہے کہ میں اس کے حوالے سے بات کر سکوں, لیکن بچوں کی تعلیم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے پچھلے سال میں سب سے زیادہ انرولمنٹ پچھلے سال بچوں کی تعلیم کی ہوئی ہے, اور وہ ہم میڈیا کے سامنے بھی پیش کر چکے ہیں وہ فگر. پھر اس کے بعد یہاں پہ جب آپ نے زبیر صاحب سے بات کی وہ تھوڑا سا غصہ ہو گئے, لیکن آپ نے قانون کی حکمرانی کے اگر ہم بات کرتے ہیں یا اپنے تانے کلچر کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بالکل خواتین کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں. اور ایک تو وہ دور تھا جو جہالت کا دور تھا, جو بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, لیکن اس کے بعد جب اسلام کی روشنی پھیلتی ہے تو قرآن و حدیث اگر ہم دیکھ کے مطالعہ کریں تو اس میں عورتوں کو بہت حقوق دیے گئے ہیں. حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں
बिल्कुल मैं आ रहा हूँ कामरान साहब। देखिए यहाँ पे जब हम अपने अगर हमारे यहाँ पे जिस तरह के आपने देखा कि कहीं पे जरगे जो मुख्तलिफ कल्चर बने हुए हैं वो मौजूद है, उससे होता क्या है कि जब आपके थानों का और उसका निज़ाम ठीक नहीं होता तो लोगों को वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, फिर उसके बाद ये इस वायलेंस में इजाफा होता जाता है। दूसरा ये कि जब वो तालीम आप उनको नहीं देती तो उसमें भी इजाफा होता जाता है। तो खैबर पख्तूनख्वा की आपने क्या किया हुजूर, के ऊपर खर्च करेंगे 1.5 साल 2 साल में धरनों के अलावा आपने आपका फोकस क्या रहा केपी में? सबसे हमारा फोकस यही रहा कि हम अभी आपके सामने जब भी बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं कि हमने अपना ताना कल्चर खत्म कर दिया। जब ताना कल्चर खत्म हुआ तो इसका मतलब यह है कि लोगों को वहां पे इंसाफ मिलेगा। जब इंसाफ मिलेगा तो सोसाइटी में बराबरी आएगी। जब बराबरी आएगी तो इसका मतलब यह कि सबको हुकूक मिलेंगे। दूसरा ये कि हमने बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च किया और आपने प्रैक्टिकली क्या किया मेरे भाई? ये तो आप कह रहे हैं ना बैठ के, प्रैक्टिकली क्या किया? मैं आपको दोबारा आपके पास आऊंगा, मौका देता हूं आपको मैं कि आपकी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं ये ताना कल्चर के अलावा और वहां पे इंसान ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या किया। अच्छा वो मैं पूछूंगा, एक मिनट में आता हूं आपके पास। मैं जवाब देता हूं जी। अभी यार टाइम आपको दिया आपने, अभी तक तो मुझे सिर्फ कुरान शरीफ और हदीस के मुतालिक बताया, उससे तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन आपने ग्राउंड में क्या किया वो मैंने आपको एजुकेशन का बता दिया। बच्चों की एजुकेशन और खवातीन को एम्पावर करना दो डिफरेंट चीजें। लेकिन मैं आता फैसल ज़वाहिरी साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इस शो में। आपका सूबा सिंध जो है उसमें पंजाब और सिंध इन दोनों में सबसे वर्स्ट क्राइम जो है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऑनर किलिंग को लेकर, और यानी कि सिंध तो यहाँ तक इस बारे में बदनाम है कि कुरान शरीफ से शादी कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वहाँ के बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स जो पॉलिटिशियंस भी हैं उनकी जायदादें डिवाइड ना हो। इतना बड़ा जुल्म के साथ आप सिंध को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप कर क्या रहे हैं इतनी बड़ी पार्टी बना के वहाँ पे? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। मेरे ख्याल में आप दो तरीकों से ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, या तो आप कानून साजी करेंगे या फिर आप अवामी राय आमा हमवार करेंगे। मुझे आप उस वक्त मुजरिम ठहराइए और मुझे आप चार्ज कीजिए कि जब मैंने सिंध असेंबली में खड़े होकर इस हवाले से कानून साजी की कोशिशें नहीं की हों, अपना हिस्सा ना बटाया हो, इस सूबे के मुख्तलिफ अजला में इस हवाले से अवामी राय अम्मा को हमवार करने के लिए सेमिनार से लेकर जलसों तक नहीं मुनक़िद किए हों। जब इस तरह के मज़मूम वाक़यात हवा की बेटी के साथ यहाँ वक़ूफ़ हुए हों तो उसके खिलाफ हमने सफ़े अव्वल से निकल कर आवाज़ ना उठाई। मेरे ख्याल में हम अपना ये काम तो कर रहे हैं। बदकिस्मती के साथ जो शहरी सिंध है वो अंडर काउंटेड और अंडर रिप्रेजेंटेड है। 1998 की आखिरी मर्दमशुमारी में सिर्फ कराची शहर को 98 लाख गिना गया था, जबकि उस वक्त कराची शहर 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर था। आज का शहरी सिंध सूबे सिंध की आबादी का 60% के लगभग है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मेरे हल्के में तो 3.25 लाख वोटर हैं कराची शहर में, और जो सिंध के सीनियर मिनिस्टर का लाड़काना का हल्का है तो उसमें कुछ 60-65 हजार वोटर हैं। मैं अभी नवाबशाह मीरपुर खास से आ रहा हूँ, वो भी शहरी सिंध कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी 1800 और 3-3 हजार के ऊपर यूनियन काउंसिलें हैं। मेरे हल्के में कराची में यूनियन कमेटीज 82,000 और 69,000 के ऊपर हैं। तो आई एम अंडर काउंटेड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड। मैं अपनी आबादी और मकबूलियत के बावजूद उतनी नशिस्तें मेरे पास नहीं आई कि मैं सूबे सिंध में अपनी मर्जी की कानून साजी कर सकूं। पाकिस्तान में आप कहिए कि जनाब जागीरदाराना निजाम के खिलाफ एमक्यूएम बात करती है, तो एमक्यूएम ने किया क्या? एमक्यूएम बैठती मेरे साथ जागीरदारों के साथ बैठ के लेजिटिमेसी भी देती है ना उनको। सर आप बैठ के उनका लेजिटिमेसी देते हैं ना। अब सुन लेना मेरी बात। नहीं मैं नहीं देता लेजिटिमेसी, आप निजाम देता है लेजिटिमेसी। पाकिस्तान की जितनी सियासी कौमी असेंबली में उनसे पूछें कि एमक्यूएम के लैंड रिफॉर्म्स बिल के ऊपर कि जो ज़राई इस्लाहात का बिल है कि जो जमीन की ताकत की बुनियाद पर लोगों के खुदा बन जाने वाले लोग हैं और इस डेमोक्रेसी को फ्यूडोक्रेसी जिन्होंने बनाया है, उनकी ताकत के मंबा को तोड़ने के लिए एमक्यूएम की उस प्रपोज लेजिस्लेशन पे क्या किसी ने हिमायत की? आप कहते हैं पाकिस्तान में टैक्सेस नहीं देते लोग। भाई जीडीपी का 20% एग्रीकल्चर इनकम से आता है, वो नॉन टैक्सेबल है। एमक्यूएम को उस वक्त आप ठहराते मोरिद इल्जाम कि जब कौमी असेंबली में वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। हमने तो जमा करा दिया। क्या पाकिस्तान की आपको इसलिए मोड़ दे फैसल साहब आपको इसलिए मोड़ दे इल्जाम ठहराएंगे कि आपने अगर लेजिस्लेचर आपकी नहीं, ये लेजिस्लेशन आपकी नहीं पास हुई तो आपने कभी औरतों के राइट्स पे, जागीरदारों के जुल्म के ऊपर कभी एक दफ़ा भी गवर्नमेंट, ये फ्यूडल डोमिनेटेड गवर्नमेंट ऑफ द सिंध में से रिजाइन नहीं किया। आपने वैसे तो बड़े बड़े प्रोटेस्टों पे रिजाइन कर दिया, एनआरओ पे रिजाइन कर दिया, आपके हकूक नहीं मिले रिजाइन कर दिया। आपने दही सिंध के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह से आपने कभी रिजाइन नहीं किया। अगर आपने कभी रिजाइन किया है आप मुझे अभी बता दीजिए किस डेट को रिजाइन किया है, मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा।
آپ ہر چیز کی اگر توقع مجھ سے لگا کر بیٹھے، آپ سے بات کر رہا ہوں، شمیلہ صاحبہ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے آپ کی بات ہوگی نا، آپ سے پیپلز پارٹی کی بات تو نہیں ہوگی؟ سن تو لیجئے نا، تو میرے علاوہ کیا کسی نے یہ قانون بھی پیش نہیں کیا جی؟ باقیوں نے نہیں کیا، غلط کام کیا، آپ نے بھی غلط کیا نا، آپ بھی سٹنگ ان دا سیم لائن نا. مجھے اس کا تو کریڈٹ دیجئے. آپ کی جو بات سراخوں پر، میرے خیال میں ہمیں اس سے بھی آگے کام کرنا چاہیے. آپ نے صرف کراچی میں اپنے حلقے میں اپنی کمیونٹی میں کیا، اس سے باہر آپ نے کچھ نہیں کیا. اور میرے حلقے میں بھائی میری صوبائی حکومت یہاں 800 ارب کے بجٹ میں 80 ارب روپے نہیں خرچ کر پاتی. آئی واش کے طور پر پچھلے منصوبوں کو نیا منصوبہ کہہ کر دکھا دیتی ہے، کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیتی ہے. تو میں بات نہیں اور آپ بھی ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں فیصل بھائی، میرے ساتھ ہی رہیے گا، میرے شمیلہ صاحبہ کے بعد جانا ہے. بالکل آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، بڑا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے، اور میں بلدیاتی الیکشن میں بات کروں گا. شمیلہ صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں، لیکن زبیر صاحب آپ کے لیے ایک چیز دیے جا رہا ہوں. آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے انٹرویو دیا، پریس بریفنگ دی. وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ از گوئنگ ٹو کنسٹرکٹ 12 نیو نیشنل ہائی ویز ان این ایفرٹ ٹو انکریز دا لٹریسی ریٹ آف دا پروونس. تو جب رپورٹر نے پوچھا کہ ہائی ویز جو ہے اس سے بنانے سے کس طرح ایجوکیشن بڑھے گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی ڈیولپمنٹ لابی جو ہے لوکل میڈیا میں بیٹھ کے ہمیں کوئی اچھا کام کرنے نہیں دیتی. اس میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بات نان سینس ہے یا بڑی اچھی بات کی آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے، نیشنل ہائی ویز کو لٹریسی ریٹ جوڑا ہے. شمیلہ صاحبہ آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا. آپ ایک ایجوکیٹڈ خاتون ہیں، انلائٹڈ خاتون ہے، پرسنلی بھی مل کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تعلق دیہی سندھ کی اس کلاس سے نہیں ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وراثت کے نام پر، فیوڈلزم کے نام پر. لیکن کیا آپ نے کبھی، چلے اوپنلی نہیں تو اپنی پارٹی میں بیٹھ کے جو آپ کہتے تھے بڑے بڑے فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آواز اٹھائی اس عورت کے لیے جس کو آپ خود بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپنی باڈی اینڈ سول کے اندر؟ شمیلہ صاحبہ جی. کامران صاحب میں تھوڑا سا اس پہ تفصیلی جواب دینا چاہوں گی. آپ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے کیا کیا یا آپ کی حکومت نے کیا کیا، تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جس طرح بھی فیصل بھائی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں دو طریقے ہیں، یا تو آپ ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، یہ بیسیکلی مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہے، اور جہاں جہاں آپ کو قانون سازی کی ضرورت ہو وہاں پر آپ قانون سازی کریں. فیصل بھائی نے یہ بھی کہا کہ وہ انڈر ریپرزینٹڈ ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے آپ نے میری بات کی، بڑی مہربانی. میں نے کابینہ کے اجلاسوں سے لے کے اسمبلی کے فلور تک ہر وہ مظالم جو ایک خاتون کے اوپر ہوتا ہے اس کے حوالے سے نہ صرف بات کی ہے بلکہ میں نے لیجسلیشن کی ہے. سندھ واحد وہ صوبہ ہے جہاں پر چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ بل آیا ہے، اور یہ بل میں سندھ اسمبلی کے اندر لے کر آئی تھی، اور میں شکر گزار ہوں تمام ان اسمبلی ممبران کا بشمول MQM جنہوں نے اس کو یونینمسلی سندھ اسمبلی سے پاس کیا. اور آج سندھ کے اندر واحد وہ صوبہ ہے. یہ قانون نہ صرف پنجاب کے اندر نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فیڈرل کیپٹل کے اندر ہے. یہ واحد صوبہ ہے سندھ جس میں یہ بل آیا، جس کے اندر یہ بل کے اوپر ڈسکشن ہوا، اور یہ بل متفقہ طور پہ پاس ہوا، اور یہ بل کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہوئی ہے. دیکھیے چھوٹی بچیوں کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے، ان کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی جاتی ہے، یا جب جاگیردار بیٹھ کے فیملی ڈسپیوٹس کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، یا پیسے کے عوض والدین جو ہیں غربت کے عوض پیسے لینے کے بعد چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بوڑھے لوگوں کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ دس از اے فارم آف ڈومیسٹک وائلنس. دوسری چیز یہ ہے ایسڈ، خواتین کے اوپر جب تیزاب پھینکا جاتا ہے اس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے. ڈومیسٹک وائلنس جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں آپ بہت سارے ایشو لے لیں، اور یہ ڈومیسٹک وائلنس میں آپ کو بتا دوں یہ صرف خواتین کے لیے یہ بل نہیں آیا ہے، اس میں مرد حضرات بھی شامل ہے، جو آپ کا پہلا سوال تھا یہ سندھ اسمبلی میں آیا. اور میں کامران صاحب میں اس کا کریڈٹ دوں گی اپنی جماعت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس نے مجھ جیسی لیجسلیٹرز کو یہ اختیار دیا اور یہ فریڈم دی کہ اس قسم کی قانون سازی کرے اور کھلے دل سے کرے اور اس اسمبلی کے فلور کے اوپر لے کرے. شمیلہ صاحبہ سب سے زیادہ دیہی سندھ کو کور کیا، یعنی کسی اور کے مقابلے میں اپنی میکسیمم رپورٹنگ اگر میں اپنے کیریئر میں کی ہے دیہی سندھ میں کی ہے، اور آپ یقین کریں پتھیٹک ترین حالات ہیں عام آدمی کے بھی، اور عورت کا تو خیر کچھ صحیح نہیں. اس میں میں ضرور آپ سے بات کروں گا. جاتے آتے بریک پہ میں تو اس کو بالکل مجھ سے بات کریں، میں جواب بھی دینا چاہوں گی. جی ضرور. اور جاتے آتے زبیر صاحب کے لیے یہ کہتا جا رہا ہوں کہ واپس آ رہا ہے زبیر صاحب کے پاس ہی میں نے، کہ جس ملک کے اندر اتنے بڑے صوبے پنجاب کے متعلق یہ پرسیپشن ہو کہ پنجاب کی جو پولیس ہے یہ تاثر ہو کہ یہ وہ گنڈا ہے اور لوگوں کو گولیاں مارتی ہے، اور دوسرے صوبہ یعنی سندھ کے متعلق یہ تاثر ہو کہ وہ سیاسی پولیس ہے، وہاں پہ عام لوگ کیا پروٹیکشن فیل کریں گے، مرد ہو یا عورت ہو؟ اس میں ضرور پوچھوں گا. زبیر صاحب بڑی ویژن کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایجوکیشن منسٹر کی ویژن کے بارے میں بتائیں گے جو 12 نیشنل ہائی ویز بنا کے پنجاب میں لٹریسی ریٹ بڑھا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی
वेरी वार्म वेलकम बैक। आज औरतों के खिलाफ तशद्दुद का आलमी दिन है, उस पर हमारा ओपिनियन पोल पे सवाल है जिस पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सवाल कुछ इस तरह है कि क्या औरतों ही पर तशद्दुद होता है मर्दों के हाथों, या मर्द भी जहनी या फिजिकल तशद्दुद का निशाना बनते हैं औरतों के हाथों? अब तक रिजल्ट भी आपके सामने है। 43% लोग समझते हैं यस, ये दोनों तरफ से होता है, और 57% लोग समझते हैं नो। अभी भी आप इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। OTF स्पेस Y फॉर यस, OTF स्पेस N फॉर नो, 3031 पे सेंड कर दीजिए। ज़ुबैर साहब कुछ बताना चाहेंगे आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हवाले से? सवाल उठाए थे मैंने आपके सामने। ज़ुबैर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़ुबैर साहब को आवाज़ नहीं आ रही। बुराद सही साहब, अभी जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो आपकी मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की खातून है हरीपुर से, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि बुराद सही साहब को बताएं कि आप लोगों की पोजीशन तो ये है कि वहाँ पर हमने ख़वातीन ने एक लेजिस्लेशन करनी थी जिसमें ख़वातीन के एरियाज़ और उनके मेंबर्स के हवाले से फ़ंड का मसला था, तो आपके जो वहाँ के मेल मेंबर्स थे उन्होंने मिल के उस रेजोल्यूशन को रोका। किस तरह ख़त्म करेंगे अपने सूबे में से 5 साल में ये डिस्क्रिमिनेशन जो नज़र आती है खैर पख्तूनख्वा के अंदर भी, उसी तरह से दूसरे सूबों में? मुराद साहब देखिए एक तो आपने अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर नुमाइंदगी की बात की है, तो जो असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली में आप देखें जो उनकी नुमाइंदगी बनती है जो होनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा औरतों के हकूक़ के ऊपर बात की है। अभी आपने मुझसे सवाल किया था कि KP की असेंबली ने औरतों के लिए कौन से कानून साजी की है या क्या? मैंने सवाल ये किया कि आपकी मेंबर डिस्ट्रिक्ट है हरीपुर काउंसिल की, वो कह रही है कि आपके मेल मेंबर आपकी गवर्नमेंट के वो बिल ही नहीं पास होने दे रहे औरतों की फलाह बहबूद के लिए। कामरान साहब ये तो अजीब बात है। अभी आप बैठ के मुझे कहे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो मैं अगर यहाँ पे बात करूंगा तो सूबाई असम्बली का, आपको कौमी असम्बली का या अपनी पार्टी के मंशूर का, और उसके हवाले से जवाब दे सकूंगा। यहाँ पे अगर मेरे एक मेंबर भी अभी आपको एक मैसेज कर दे तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि जो कुछ कह रही है, चेक कर लीजिएगा ना यार, चेक कर लीजिएगा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक जी, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं पूछ लूंगा, आपने बता दिया, मैं इसके मैं प्रोग्राम के बाद पूछ लूंगा। अभी मैं बात करता हूं जो आपने मुझसे सवाल किया था पहले। देखिए कामरान साहब, एक तो तहरीक इंसाफ का आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा औरतों के हुकूक की बात की। मैं चंद मिसालें देता हूं। तहरीक इंसाफ की जब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी तो उसके बाद हमने सबसे पहला जो वहां पे बिल पास किया, जो कानून बन चुका है कि हमारे यहाँ औरतों के हुकूक जिस तरह की जायदाद में या शरीयत जो उनको हिस्सा देती है वो वहां पे नहीं दिया जाता था। तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले वहां पे कानून बनाया कि औरतों को जो उनका हक है, बुनियादी हुकूक जो उनसे छीने जाते हैं, उनको वो दिए जाए, और ये अब कानून बन चुका है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में बेवा खातून थे या जो यतीम थी, जो लड़कियां थी, उनके लिए भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वहां पे उनकी तालीम के लिए, बाकी अखराजात के लिए इदारे बनाए। मैं आगे और एक चीज जो अभी शर्मिला बीबी ने कहा था कि कोई कानून साजी नहीं हुई चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से, तो मैं इनको बताना चलूं कि अभी पंजाब असम्बली, KP असम्बली में भी बिल जो है वो टेबल हो चुका है, और नेशनल असम्बली में भी बिल पास हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी चला गया। मुझे नहीं पता, जुबैर साहब को इल्म होगा, लेकिन नेशनल असम्बली में चाइल्ड मैरिज के हवाले से, पाबंदी के हवाले से उसका बिल भी आ चुका है। बिल्कुल ठीक है जी, मैं बात कर देखते हैं ग्राउंड पे आप क्या करते रहे। तो बिल पास करने से मैंने हिसाब लगाया कुछ भी नहीं होता इस मुल्क के अंदर। जुबैर साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आया था, लेकिन आवाज ठीक। कामरान साहब एक जुमला आपने कहा कि ग्राउंड पे क्या करते हैं, तो मैं आपको बताना चलूं कि जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो मैंने जायदाद में खवातीन के हक की बात की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनके लिए अब अलग जगह खवातीन के लिए बनाई गई है, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैंने जो बेवाओं की और अलग लाइन करने से या अलग जगह बनाने से किसी को हक नहीं मिलता, हकूक नहीं मिलते। सुने वो काम हो चुका है। बात सुनी ना, वो खैबर पख्तूनख्वा ने जो कानून, वो तो आप सेग्रीगेशन ऑफ सेक्स कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं उसमें सेग्रीगेशन ऑफ जेंडर कर रहे हैं ना, आपके जी खवातीन उधर हो मर्द उधर हो। कामरान साहब सिर्फ आधा मिनट ऐसा दीजिए कि मैं मुसलसल बात कर सकूं, क्योंकि आप काटते हैं नया सवाल। मैं जुबैर साहब के पास होकर आपके पास आ जाऊं और आपको 1 मिनट दूंगा, पूरा 1 मिनट दूंगा आपको। जुबैर साहब, मैं आपके पास आया था ब्रेक के बाद, आवाज को कोई प्रॉब्लम हुआ था, मैं कहता आपको मैंने कुछ सवाल छोड़े थे आपकी प्रायोरिटीज के हवाले से और एजुकेशन को लेकर खवातीन के राइट्स को, आप कुछ रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। मेरी बात जैसे ही मैं बात करना शुरू करूंगा बीच में काटिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, आप कंप्लीट कर लीजिए पढ़े लिखे लोगों की तरह। जी, अगर आप ऐसी प्रोवोकेटिव बात करेंगे तो बोलना पड़ेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप भी पढ़ी लिखी बात ही करेंगे। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सॉरी कामरान, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई बिकॉज मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया और आप बीच में फिर आ गए। आपने साथ एडजेक्टिव यूज कर दिया यार, मैं तो आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, आप बोले यार। कामरान, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है आपके प्रोग्राम में।
آپ جواب تک نہیں لینے کے لیے آپ کو میں نے یہ کہا کہ آپ بالکل بولیے, آپ نے ساتھ ایڈجیکٹیو لگا دیا, پڑھے لکھے اور اس کی بات کر دی. میں نے تو آپ سے کبھی ایڈجیکٹیو نہیں لگایا اس طرح کا. آپ ضرور اپنا ورژن دیں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا. مراد سعید نے بھی آپ سے گلہ کیا تھا نا, وہ صحیح گلہ کیا تھا, آپ جواب نہیں دینے دیتے. میں ٹائم مینج کر رہا ہوں زبیر صاحب, مجھے میری جاب تو کرنے دیجیے نا. میں ٹائم مینج کر رہا ہوں, سب کو دینا ہے, سبزواری صاحب کو بھی دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے. اب یہ اتنا ٹائم ہم نے اسی بحث میں لگا دیا, اب آپ پلیز شروع کیجئے. میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی صوبے ہیں نا پاکستان میں, اس میں ایک یارڈ سٹک ہوتا ہے تعلیم کے حوالے سے یا انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے, کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں. تو پنجاب جو ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پرسنٹیج آف بجٹ پچھلے 3 سال میں اور اس سال ملا کے سب سے زیادہ سپینڈنگ جو ہے تعلیم پر ہے 29%. کے پی کے کی 23% ہے. سو ہمیں جب یہ بار بار آپ تانا دیتے نا کہ آپ کہاں آپ کی پریورٹیز ہیں, تو سب سے زیادہ تعلیم پر ہی ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہیلتھ میں جو دوسرا سوشل سیکٹر کا اہم ترین جز ہے, اس پر بھی ہماری سب سے زیادہ سپینڈنگ ہے ایز اے پرسنٹیج آف بجٹ کمپیئر ٹو دا ادر پروونسز. سو ایک تو یہ ہمیں محسوس ہے, ہمیں اس کا احساس ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور اس پر کتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو ملینیم گولز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ہیں, اس میں سب سے آگے پنجاب ہے. جو آپ 8 سال کی بات کرتے نا, تو 8 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی صوبے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سو میرا خیال ہے ہمیں بالکل فوکس ہے, ہم اس فوکس کے ساتھ ساتھ تمام دوسری چیزوں پر بھی فوکس کرتے ہیں. یہ میرا جواب ہے. کیا یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے جو آپ کے پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر نے کہی کہ 12 نیشنل ہائی ویز بنا رہے ہیں اور اس سے لٹریسی ریٹ بڑھے گا؟ یہ پڑھی لکھی بات ہے؟ آنیسٹلی بتائیے گا مجھے. تو آپ جو بھی انٹریکشن کر رہے ہیں, یہ آپ کے ایجوکیشن منسٹر کی پڑھی لکھی بات ہے؟ بالکل کامران جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا, میں نہیں کمنٹ کر سکتا. میں آپ کو پورا بتایا تو آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو میڈیا ٹاک ہے. Of course it is always in the context yaar. Kamran, it is always in the context. In an impressive new plan revealed by the Punjab Education Minister on Saturday, the province is going to construct 12. وہ تو ہیڈ لائن ہے نا, وہ تو ہیڈ لائن. پورا پڑھ کے سنا رہا ہوں. کو رپورٹر نے پوچھا کہ کس طرح, سر میرے سوال تو سن لیں. رپورٹر نے پوچھا آپ میرے سوال سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو میں نے جواب دیا ہے, آپ کو زبیر صاحب یہ پتا ہے کہ پنجاب میں کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سکول گوئنگ ہیں, کتنے باہر ہیں. کرٹیسائز کر رہے ہیں, اب آپ مجھے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں. ایجوکیشن منسٹر میں آپ سے آپ کے پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر کے سوال پوچھ رہا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کیا مطمئن ہیں ہمارے جواب سے؟ میرا مطمئن ہوگا, میرے سرٹیفکیٹ تھوڑی دے رہا, میں آپ کو مجھتے تھوڑی ہوں. سب سے زیادہ فوکس زبیر صاحب میں نے نہیں دے رہا, جو لوگ سن رہے ہیں نا یہ آپ سے مطمئن ہوں گے. I have given you a platform, آپ نے بات کی, میرا مطمئن ہونا ضروری نہیں ہے, وہ لوگ آپ سے مطمئن ہیں. آپ مطمئن ہیں اپنے ایجوکیشن منسٹر کی اس بات سے کہ 12 نیشنل ہائی ویز بن رہے ہیں, اور یہ آپ کے خیال میں پڑھ لکھی بات ہے؟ انہوں نے کس آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. چلے بس ٹھیک ہے کامران, ٹھیک ہے سر, آپ کو پتہ نہیں ہے. میں بالکل کرٹیسائز بھی کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں. چلے ٹھیک ہے سر, منسٹر کا بھی یہ پڑھی لکھی بات ہے نا, بس ٹھیک ہے. مجھے پتہ نہیں, جب تک میں پورا میں آج آپ کو بھیجوں گا اس کو میں آج آپ کو فیکس کروں گا زبیر صاحب, اور اس کے بعد میں اگلے پروگرام میں جب بھی انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی میں آپ سے پوچھوں گا ضرور کہ یہ آپ کے ایجوکیشن منسٹر کی پڑھی لکھی بات ہے یا پڑھی لکھی بات نہیں, اکارڈنگ ٹو یور کرائٹیریا جو آپ نے سیٹ کیا ہے. سبزواری صاحب آپ کا اپنا ٹیک کیا جناب. پنجاب نے تو اگر زبیر صاحب کی ساری باتیں صحیح مان لی جائیں, ملینیم انہوں نے اچیو کیے ہیں اس کے اندر, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے, اور پھر باقی صوبے کیوں پیچھے رہ گئے؟ فیصل صاحب میرے خیال میں یہ جانتا ہوں کہ سب سے بڑی پاکستان میں جو فارن فنڈنگ ہے وہ ڈیفڈ کی ہے, جو برطانوی ترقیاتی ادارہ پاکستان میں ایجوکیشن میں انویسٹ کر رہا ہے. اور مجھے ذاتی طور پر اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ سب سے زیادہ کام انہوں نے پنجاب میں کیا, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے جو صوبہ سندھ کے ہمارے دوست وزارت تعلیم سنبھال رہے تھے, اور جو 6-7 سیکریٹریز چند سالوں میں تبدیل کر دیے گئے تھے, اس کی بنیاد پر برطانوی ادارے نے ڈیفڈ نے یہ طے کیا کہ وہ یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں گے, پبلک سیکٹر کے ساتھ کام نہیں کر پائیں گے. پھر جو میرے علم میں آئی ہیں, کیونکہ الف اعلان والے اس میں اچھا کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں, تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب آؤٹ آف اسکول جو بچوں کا تناسب ہے اور اسکول انرولمنٹ کا, وہ پنجاب میں خاصا صحت مند ہوا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے.
बजाय इसके कि मैं इस पे सियासी गुफ्तगू करूं, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि 110 अरब रुपए, 118 अरब रुपए मुझे सिंध असेंबली में पता चलते हैं कि जनाब तालीम के बजट में रखे जा रहे हैं। उसमें चलिए गैर तरक्याती बहुत बड़ा है, लेकिन जो तरक्याती हैं उसकी भी तरजीहात क्या हैं। मेरे मुल्क की तो और हमारे मुल्क की तो बदकिस्मती अब ये हो गई है कि जो पैसे हमने क्लास रूम बनाने पे खर्च करने थे, अब वो हम स्कूल की बाउंड्री ऊपर बनाने के ऊपर खर्च करने पड़ रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, मुझे वक्त की बड़ी किल्लत है, मैं आपके साथ साथ दूसरों को भी देना चाह रहा हूँ टाइम। शबीला साहिबा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू जुबैर साहब एज वेल एज फैसल साहब कि पंजाब जो है अगर उनकी बात सही मान ली जाए अगर एक लम्हे के लिए कि बहुत आगे चला गया है, आपका सूबा उस तरह आगे नहीं जा सका, रिसोर्सेज तो आपके पास भी हैं, प्रायोरिटीज का इशू है। शबीला साहिबा देखिए कामरान साहब, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि पंजाब के बड़ा फोकस होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, और जितने भी एक्निक के अंदर फंड्स होते हैं वो तमाम के तमाम पंजाब के अंदर जाते हैं। सिंध में पहली बार ये हुआ है तारीख के अंदर कि जो फेडरल डिविजिबल पूल के अंदर से जो फंड सिंध के पास आने होते हैं तकरीबन 27% होते हैं, वो इस साल इस बजट के अंदर 1% से भी कम कर दिए गए हैं। तो ये जो एक सौतेला सलूक हो रहा है, साहब आपको पॉइंट आ गया, मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, वक्त की बड़ी किल्लत है, मेरे और जुबैर साहब मेरा ख्याल है जुबैर साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन इनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है, पंजाब से आगे भी बुराद साहब आपके पास टाइम है, बुराद साहब कर लीजिए। ठीक है शबीला साहबा, बहुत शुक्रिया, आपका ये पॉइंट आया मेरे साथ ही रहिए। जी बुराद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए पहली बात मैं ये कह दूं कि बिल्कुल शर्मिला ने सही बात की थी। पहला जो बिल आया था चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से वो शर्मिला की तरफ से आया था, सिंध असेंबली की तरफ से आया था, अब उस पर अमल दरामद होना चाहिए, बाकी सूबों में और जगहों पे उसके बाद आया। एजुकेशन के हवाले से जो अभी जुबैर साहब ने बात की है, मैं आपको ये बताना चलूँ कि सबसे ज्यादा जो एनरोलमेंट परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो पिछले साल अलिफ लाम वगैरह की रिपोर्ट पे उठा के देख रहे तो खैबर पख्तूनख्वा में काफी अच्छी वहां पे आप प्रोग्रेस देख रहे हैं। दूसरी 100 बिलियन हमारा एजुकेशन बजट, 100 बिलियन हमारा एजुकेशन बजट है, और फिर कंपेयर करें आप पंजाब की आबादी, स्कूलों की तादाद और बच्चों के एनरोलमेंट, उससे आप कंपेयर करें तो खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो ज्यादा बनता है। मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक पे आते जाते ब्रेक पे वापस आने के बाद ही बात करूंगा। जी जो आज के पोल का रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, हमने सवाल शुरू में उठाया था। जुबैर साहब जाते जाते अगले प्रोग्राम के लिए अगर आपको ज़रूर टाइम मिले तो आपके सामने 2-3 सवाल उठाए जा रहा हूं मैं, ज़रा चेक कर लीजिएगा। कितनी पढ़ी लिखी बात है कि 47% जो स्टूडेंट्स हैं यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में वो आउट ऑफ स्कूल हैं। ये कितनी पढ़ी लिखी बात है कि 38% बुनियादी मराकज़ जो है पंजाब के वो डॉक्टर से महरूम हैं। और ये कितनी पढ़ी लिखी बात है कि 619 बुनियादी सेहत के मराकज़ में डॉक्टर्स हैं ही नहीं पंजाब के। मुझे आपके साथ प्रोग्राम करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि आपके किसी सवाल जो आप सवाल उठाते हैं मेरे आगे, मुझे उसका जवाब देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आप इन सवालों के जवाब कभी ले आए अपनी गवर्नमेंट के हवाले से तो आपको भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे या किसी के भी प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम तक के लिए, आपके साथ भी, और व्यूअर्स कल तक के लिए इजाज़त।